آج کا جو ہمارا درس ہے وہ والدین کی عظمت کے حوالہ سے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جو ہمیں والدین جیسی نعمت عطا کی ہے ان کی عظمت اور شان کتنی بلند ہے، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں تو یہاں تک فرما دیا کہ تمہارے والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تو ان کو اف تک نہ کر، اور ان کے لیے نرم بات کیا۔ اور اسی کے متعلقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذاقم انفہ، کہ اس کی ناک رگڑی جائے۔ یہ کلمات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ کہے۔ ناک رگڑی جائے سے مراد یہ ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ عرض کرتے ہیں کملے والے وہ کون جس کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ناک رگڑی جائے، وہ نامراد ہو، وہ تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو؟ قیل من یا رسول اللہ، وہ کون ہے یا کس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں؟ قال من ادرک والدی، فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو، یعنی کہ ان کی تابع داری نہ کی، ان کی خدمت نہ کی، ان کو راضی نہ کیا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ اگر وہ راضی کرتا تو اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیتا۔ اور دوسرے مقام پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راضی رب فی راضی الوالدی، باپ کی رضا وہ باپ کی، خدا کی رضا وہ باپ کی رضا میں ہے، کہ جو بندہ اپنے باپ کو راضی رکھتا ہے یاد رکھیے گا خدا بھی اس بندے سے راضی رہتا ہے۔ آج ہم والدین کو چھوڑ کر کسی اس کے پاس جائیں کہ جناب یہ ہمیں اللہ سے ملاتا ہے، تو والدین کو چھوڑ کر اگر جائے گا تو پھر اس کے پاس جانا بھی تیرا فائدہ نہیں دے گا، فائدہ تبھی دے گا کہ اگر تیرے والدین تجھ سے راضی ہیں۔ اگر والدین ناراض ہیں تو نمازیں بھی تیرے کام نہیں آئے گی۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضا وہ باپ کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی وہ باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور آخری بات، میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جو اب ہم سننے والے ہیں، اس پر ہم نے غور کرنا ہے۔ کیا اس زمرے میں ہم تو نہیں آ رہے؟ بالخصوص یہ نوجوان اس چیز کو ذرا غور سے سنیے گا حدیث مبارکہ کو، اور ہم نے اپنے اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کیا اس زمرے میں اس وجہ میں یہ جو بات سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا یہ بات ہم پر فٹ تو نہیں ہو رہی؟ کیا ہم ایسا کام تو نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرے، اگر نہیں تو خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب سنیے گا، میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القبائر، کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے، جو کبیرہ گناہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بندے کا اپنے والدین کو گالی دینا۔ بندے کا اپنے والدین کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اس بات کو سنا نا، قالوا یا رسول اللہ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، اے محبوب کیا کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ نفوس قدسیہ، وہ پاک ہستی ہیں، اس کا تصور بھی نہیں کیا، اس چیز کے متعلق تو وہ سوچا بھی نہیں انہوں نے۔ عرض کرتے ہیں کملی والے کیا کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ اے نوجوان ذرا غور کی،
کہ صحابہ نے جب یہ کہا قال نعم، تو سرکار نے فرمایا ہاں، بندہ اپنے والدین کو گالی دے سکتا۔ وہ کس انداز سے؟ فرمایا یسب ابا الرجل، کہ تو کسی کے باپ کو گالی دے، فیسب اباہ، تو وہ تیرے باپ کو گالی دے۔ تو کسی کے باپ کو گالی دے، وہ تیرے باپ کو گالی دے، اور تو کسی کی ماں کو گالی دے، وہ تیری ماں کو گالی دے۔ اب ہمارا شاید یہ نوجوان شغل مذاق میں یہ تقیہ کلام ہوتا ہے، مگر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھ، جب تو کسی کی ماں یا باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ آگے سے تیری ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو ایسے ہے جیسے تو اپنی ماں اور باپ کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ جو ہستی ہمیں ملی ہے کہ جن کی محبت بھی بغیر دکھلاوے کے ہوتی ہے، جن کا پیار بھی کسی پیار کا محتاج نہیں ہوتا کہ مجھ سے بیٹا یا بیٹی وہ پیار کرے تو میں اس سے پیار کروں، یہ اگر بیٹا برا بھی ہو جائے نا تو یہ والدین پھر بھی اس سے پیار کرتے ہیں، یہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں ان ہستیوں کی قدر کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی بخشی فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔